اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے کہ میں اے مسلمانوں، اے میرے ذات پر یقین رکھنے والوں، اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والوں اور اسی کے مطابق عمل کرنے والوں، میری طرف سے تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، بشرط یہ کہ تم اپنی اس عبادت پر دوام اور استقامت اختیار کرو۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے، استقامت اختیار کیا جائے۔ اور استقامت سے مراد یہ ہے کہ بے شک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھو، لیکن روزانہ پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دن 100 رکعت پڑھے اور پھر پورا سال نہ پڑھے۔ تو یہ 100 سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایک دن 1000 روپے صدقہ دیتا ہے لیکن پھر پورا سال کسی کا خیال نہیں رکھتا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ ہر روز 10 روپے صدقہ دے، 50 روپے صدقہ دے، ہر تنخواہ میں، ہر دیہڑی اور مزدوری میں، ہر دن رات میں ایک روٹین بنا دے تاکہ دن رات اس کو غربا کی فکر رہے۔ اسی طریقے سے ہر عمل کے اندر، خواہ وہ آپ کی تسبیح، آپ دیکھیں حدیث مبارک میں، اکثر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام لا الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھا کر۔ ویسے تو بتا سکتے تھے کہ 1000 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ کم مقدار اسی لیے رکھا کہ تاکہ آپ روزانہ پڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ تسبیحات پڑھے۔ اگر یہ 1000 مرتبہ بتاتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ پڑھ سکتے تھے۔ جب کم مقدار بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہو لیکن دوام اور استقامت کے ساتھ ہو، اچھے طریقے کے ساتھ ہو۔ بعض لوگ آپ دیکھیں ہم میں سے یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور جلدی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ 10 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، فرض اور سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور جلدی سے نکل جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سنت مؤکدہ پڑھے، فرض پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن اس انداز سے پڑھے کہ آپ خود بھی مطمئن رہے اور آپ کے عبادت میں آپ کو مزہ بھی آئے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے 11 مہینوں بقایا کے لیے ایک ریہرسل تھا، ایک ٹریننگ تھا کہ بھوک کیسے برداشت کرنا ہے، پیاس کیسے برداشت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے عبادات میں زیادہ دیر تک کھڑا کیسے ہونا ہے، تلاوت قرآن عظیم کو زیادہ ٹائم کیسے دینا ہے، زبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آنکھوں کے نظر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کانوں کے استعمال کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی سماعت کے بارے میں، آپ کی بصارت کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا۔ ایسی نہیں ہے کہ آپ بولتے رہے، آپ سنتے رہے، آپ دیکھتے رہے اور اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارو، احتیاط کے ساتھ گزارو، اور جو عمل کرتے ہو اچھا عمل، بے شک وہ کم ہو، جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل،
अल्लाह को बेहतरीन और पसंदीदा इबादत आपके वो है जो कम हो लेकिन इस्तिकामत के साथ हो, दवाम के साथ हो। मिसाल के तौर पर आपकी एक जगह पर ड्यूटी है, ये ड्यूटी इसलिए 2-2 घंटे, घंटा 3-3 घंटे इसलिए लगाई है कि आप चौकस रहे, आप खड़े रहे, आप जागे रहे, आपकी हर चीज पर नजर हो। तो आप इसी तरीके से, ये हमारी जिंदगी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम सुबह उठे तो जागे रहे, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, ऊपर भी देखे, नीचे भी देखे, क्योंकि 2 दुश्मन हमारे पीछे 24 घंटे लगे हुए हैं। ये इंसानी दुश्मन तो कभी सो जाता है, कभी गाफिल हो जाता है, कभी लालच में आता है, लेकिन हमारे और आपके जो हकीकी दुश्मन है वो न सोता है, न गाफिल होता है, न वो हमसे बेपरवाह रहता है। वो 2 दुश्मन कौन है? एक शैतान है और एक नफ्स है। नफ्स और शैतान ये आपको रात को भी नहीं छोड़ेंगे, दिन को भी नहीं छोड़ेंगे, अकेले में भी नहीं छोड़ते और इज्तिमाई हालात में भी हमारा पीछा ये नहीं छोड़ते। इसी वजह से जैसे कि ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठकर, वो हमारे एक उस्ताद मुहतरम थे, वो फरमाते थे कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो ये किताब के ऊपर जितना लिखा हुआ है इसको भी पढ़ो, इसके साइड पर जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं हाशिए उसको बोलते हैं, उसको भी पढ़ो और ऐसा गौर के साथ किताब को पढ़ो जैसे कि ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठ के गौर के साथ ड्राइविंग करता है। उसका ऊपर वाले शीशे पर भी नजर है, लेफ्ट राइट पर भी है, लेफ्ट पर भी है और फ्रंट पर भी उसको नजर है, ताकि हर साइड से मैं सेफ रहूं। तो हमारी जिंदगी ये आखिरत की ड्राइविंग की सीट पर हम बैठे हैं और ये गाड़ी हम चला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कब्र में जा रहे हैं, हशर में जा रहे हैं, बरज़ख में जा रहे हैं।